السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ ہماری سورۃ الہود کی 59 آیت ہے، انشاءاللہ آج 59 سے شروع کریں گے۔ تو ہم پہلے قوم نوح کے بارے میں پڑھا، پھر ہم جو ہے ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ان کے عذاب کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا۔ اب 2 آیت رہ گئی ہیں، اس کے بعد جو ہے شروع ہوگا قوم صالح کے بارے میں۔ قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم سمود تھی، اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ ہم آج۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الرحیم التواب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب الملک العزیز الوہاب احمد ربی واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو بہت رحم کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا۔ وہ بادشاہ ہے، سب پر غالب اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ہم اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی طرف توبہ کرتے ہیں اور اس سے بخشش مانگتے ہیں۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَأَسْتَغْفِرُوهُ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ آج ہماری سورۃ ہود کی آیت 61 یہ ہے۔ اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ تو ہمارا جز 12 پارہ 12 اور سورۃ الہود چل رہی ہے۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا ان کے عذاب کے بارے میں۔ قوم ہود نے مان کے نہیں دیا عاد علیہ السلام، قوم ہود نے مان کے نہیں دیا عاد علیہ السلام، ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت سمجھایا، اللہ کا پیغام دیا، انہوں نے مان کے نہیں دیا، ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، کہا کہ ہم سارے الہ چھوڑ کے کیا تمہارے ایک ہی معبود کی عبادت کریں، اور تمہارے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ان کو بہت ستایا، تو حجت تمام ہو گئی۔ جب وہ مان کے ہی نہیں دیے تو ان پہ عذاب آیا۔ ہم نے عذاب کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی جس کو سرسرا کہا گیا، یعنی ایسی ہوا جس میں سخت آندھی، سخت آواز تھی، وہ تیز تھی اور بہت تیز اور تند تھی، اور اس میں آواز تھی، اس میں ٹھنڈک بھی تھی، اور ایسے پالے والی ہوا تھی جو آگ کی طرح جلا ڈالتی تھی۔ اور پھر جو ہے وہ متواتر پے در پے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور بعض نے گرد و غبار بھی تھا اس میں، اور یہ جو ہے سخت طوفانی ہوا تھی، اور جو ہے 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور یہ بالکل جو گر پڑے، اتنا سخت عذاب تھا ان کے اوپر، اور یہ بالکل کوئی بھی ان میں باقی نہ بچا، وہ چل بھی نہ سکے، وہ ہل بھی نہ سکے، اور اس ہوا کے عذاب سے تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 59، شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَتِلْكَ اور تلکا یہ تھے، عادٌ عاد، جحدو انہوں نے انکار کیا، بی آیاتی آیات کا، ربہم اپنے رب کی، وعصوا اور انہوں نے نافرمانی کی، رسلہ اس کے رسولوں کی، رسول جو ہے رسول کی جمع ہے، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، امرا حکم کی، کلی ہر جبارن سرکش، عنید ضدی کے۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے قوم عاد، ہود علیہ السلام آئے، پیغام دیا، نہیں مان کے دیے، اور اس طرح کا ان پہ آندھی کا، تیز آندھی کا عذاب آیا، جس کو کہتے ہیں اسکریمنگ وائلنٹ ون، یعنی کہ اس میں آواز بھی تھی، اسکریمنگ شور بھی تھا، اور وہ بہت ہی جو تھی ایسی ہوا تھی کہ ٹھنڈک بھی تھی اس میں، اور جو گرد و غبار بھی تھا، اور وہ اس سے تباہ ہو گئے۔ تو آپ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تھی قوم عاد، جہدو جنہوں نے انکار کیا، بی آیات ربہم ہماری آیات سے، اللہ کی آیات سے۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا،
وَعَصَوْا رَسُولَهُ اور اس کے رسولوں کی وَعَصَوْا رَسُولَهُ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اچھا یہاں تو جو ہے صرف ایک رسول آئے تھے، ہود علیہ السلام آئے تھے قوم عاد کے پاس، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ انہوں نے نافرمانی کی اس کے رسولوں کی؟ کیونکہ ایک رسول کو نہ مانے تو کا مطلب یہ کہ سارے رسول کی نافرمانی۔ عاد کی طرف صرف ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام ہی بھیجے گئے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اس سے یا تو یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک رسول کی تکذیب، ایک رسول کو جھٹلانا، گویا تمام رسولوں کی تکذیب کرنا ہے، تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، کیونکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولہ، رسول ہی کہتے ہیں نا، رسول نہیں کہتے، تمام رسولوں پہ بھی ہم ایمان لائیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم اپنے کفر اور انکار میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ ہم اس قوم میں متعدد رسول بھی بھیجتے تو یہ قوم ان کی تکذیب ہی کرتی، ان کو جھٹلاتی، ان کو نہ مان کے دیکھتی، اور ان سے قطعاً یہ امید نہ تھی قوم عاد سے کہ وہ کسی بھی رسول پر ایمان لے آتے، یا ہو سکتا ہے کہ اور انبیاء بھیجے گئے ہوں اور اس کی قوم نے ہر ایک کی تکذیب کی ہو، ہر ایک کو جھٹلایا ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد آئے تھے۔ نوح علیہ السلام کی تاریخ کتنی پرانی ہے نا، اس کے بعد یہ قوم آئی تھی، کیونکہ قرآن بھی ایسے ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد یہ قوم تھی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابع داری کی۔ تو ان کی قوم میں جتنے سرکش تھے، باغی تھے، ضدی لوگ تھے، ہٹ درم تھے، جو مان کے نہیں دیتے تھے، ان کے پیچھے چل پڑے، ان کی بات مانی، یعنی اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا، اور ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ لیکن وہ لوگ اللہ کے حکموں سے سرکشی کرنے والے تھے، جو اللہ کے حکم سے سرکشی کرنے والے تھے اور نافرمان تھے، مان کے نہیں دیتے تھے، ان کی قوم نے ان کی پیروی کی، ہود علیہ السلام کی پیروی نہیں کی۔ وہ دلیل لائے تھے اور یہ بھی کہا تھا نا کہ تمہارے پاس تو روشن دلیل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے شیطان تو جو ہے گناہوں کو خوبصورت خوشنما بنا 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 کے بتاتا ہے نا، اور بس وہ انہی کے پیچھے چلتے رہے، بجائے اس کے کہ ہود علیہ السلام کو اپنے پیغمبر کو مانے، اسی لیے ان پہ عذاب آیا تھا ہوا کا۔ اچھا اس کے بعد آیت نمبر 60، اب جو ہے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں انہی کے بارے میں کہ وَأُتْبِعُوا، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی ہذہ دنیا، فی میں ہذہ اس دنیا، دنیا، فی ہذہ دنیا اس دنیا میں، لعنتن لعنت، و اور یوم دن القیامتی قیامت کے بھی، اللہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، انا بے شک آدن آدے، کفرو کفر کیا، ربہم رب ہم اپنے کا، ربہم اپنے رب کا، اللہ خبردار، بعودن دوری ہے، لی آدن لیے آدن آد کے لیے، آدن آد کے لیے، قومن جو قوم تھی، ہود کی علیہ السلام۔ تو رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، رننگ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 60۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی، اور قیامت کے روز بھی سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، اور دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایک تو ان پہ عذاب آیا، بات مان کے نہ دی، سرکش اور جبار کے پیچھے پڑ گئے، ان کی باتیں مانتے رہے، رسول کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، تو دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ تو لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور امور خیر جو نیکی کے کام ہوتے خیر سے محرومی، اور لوگوں کی طرف سے ملامت و بیزاری، لوگ بھی ان کو ذلیل کریں اور ملامت کریں اور بیزاری کا اظہار کریں، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو گئے اور نیکی کے کاموں سے بھی دور ہو گئے، امور خیر سے بھی محروم ہو گئے۔ دنیا میں یہ لعنت کس طرح ہوئی؟ اس طرح کے اہل ایمان میں ان کا ذکر ہمیشہ ملامت اور بیزاری کے انداز میں ہوگا، اور یہ ہو رہا ہے قرآن میں، ان کے ذکر جو ہے ملامت اور بیزاری سے ہو رہا ہے۔
اور قیامت میں اس طرح کے کہ وہاں علی رؤوس شہاد ذلت اور رسوائی سے دو چار ہوں گے۔ قیامت کے روز آدم علیہ السلام کی امت کا پہلے شخص سے لے کے جتنے پیغمبر انبیاء گزرے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آخری شخص کھڑا ہوگا، یعنی دنیا کے شروع سے لے کے پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی جو ہوگا سارے کھڑے ہوں گے نا، اپنے دو پاؤں پہ کھڑے ہوں گے سب، تو جو ہے سب کے سامنے اس کی ذلت وہاں بھی ہوگی، وہاں بھی وہ ذلت و رسوائی سے دو چار ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ عذاب الہی میں بھی مبتلا ہوں گے، دنیا میں بھی اس قوم پہ عذاب آیا اور آخرت میں بھی عذاب الہی سے یہ جو ہے دو چار ہوں گے۔ تو دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پھر اس کے بعد فرمایا الا ان عادن کفروا، کہ دیکھ لو، خبردار ہو جاؤ، یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، رب کی بات نہ مانی، پیغمبر آئے، دلیلیں لائے، لیکن انہوں نے پیغمبر پہ ایمان نہیں لائے، رب کی بات نہیں مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا، الا بودن، کہ لعادن قوم ہود، تو کیا ہوا، دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، تو کیا ہوا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ تو اللہ 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 تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو، یعنی کہ ایک اعلان کیا جا رہا ہو، اللہ یاد رکھو، دیکھو، سنو، جان لو، اللہ یعنی ایک اعلان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اللہ بودن لعادن قوم ہود، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ بودن کہتے ہیں پھٹکار پڑنے کو، اور جو ہے دوری کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کو، بود کا یہ لفظ رحمت سے دوری ہے، اور لعنت اور ہلاکت کے معنی کے لیے ہے۔ بود کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو گئی، ان پہ لعنت پڑی، اور پھر یہ کہ وہ ہلاک بھی ہوئے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی عذاب ہوگا، یہ مطلب ہوتا ہے بود کا۔ اور یہ ہم قرآن مجید کی بہت سی آیت میں دیکھتے ہیں کہ دوری ہو۔ تو ہم بھی غصے میں آتے ہیں بچے سے، تو دوسرے بچے کو، اس کے بھائی بہن کو کہتے کہہ دو کہ بس دور ہو جاؤ، مجھ سے بات نہ کریں، بدتمیزی کی ہے، پڑھ کے نہیں دیا، یہ کہ ہم کہتے دور ہو جاؤ، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ نا، ہم انسانوں میں بھی ہم کہتے دور ہو جاؤ۔ تو دوری کیا ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ناراضگی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور لعنت اور ہلاکت کے معنی میں ہے۔ پھر ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، روایت ترمذی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اسکرین پہ دیکھیں، جہنم کی آگ سے ایک گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں دیکھنے والی ہوں گی، دو کان سننے والے ہوں گے، ایک زبان بولتی ہوگی، وہ کہے گی مجھے تین قسم کے لوگوں، ہر ظالم و متکبر شخص، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنانے والے اور تصویر بنانے والوں پر معمور کیا گیا کہ میں انہیں آگ میں ڈال دوں۔ اور کیونکہ یہ تو جو ہے بہت ظالم و متکبر تھے نا، مان کے ہی نہیں دے رہے تھے، تو دیکھیں اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ تو اسکرین رک گیا ہے کیا ہمارا؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت جہنم کی آگ سے گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں دیکھنے والی ہوں گی، دو کان سننے والے ہوں گے، اور ایک زبان بولتی ہوگی، وہ کہے گی مجھے تین قسم کے لوگوں، ہر ظالم، نمبر ایک کون، ہر ظالم و متکبر شخص، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود گن بنانے والے یعنی شرک کرنے والے، اور تصویر بنانے والے پر معمور کیا گیا ہے۔ وہ گردن کو کس لیے معمور کیا گیا کہ انہیں آگ میں داخل کر دوں۔ تو یہ بھی ظالم، متکبر اور ضد اور اناد اور تکبر کرنے والوں کے پیچھے چلے تو انہیں بھی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنا کام تو میں پورا کر چکا، اللہ کی رسالت تمہیں پہنچا چکا، اب اگر تم منہ موڑ لو اور نہ مانو تو تمہارا وبال تم پر ہی ہے، نہ کہ مجھ پر۔ اللہ کو قدرت ہے کہ وہ تمہاری جگہ انہیں دے جو اس کی توحید کو مانے اور صرف اسی کی عبادت کرے، اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تمہارا کفر اسے کوئی نقصان نہیں دینے کا، بلکہ اس کا وبال تم پر ہی ہے۔ میرا رب بندوں پر شاہد ہے، ان کے اقوال و افعال اس کی نگاہ میں ہیں۔ آخر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، خیر و برکت سے خالی، عذاب و سزاب سے بھری ہوئی آندھیاں ان پہ چلنے لگی۔ اس وقت ہود علیہ السلام اور آپ کی جماعت مسلمین اللہ کے فضل و کرم اور اس کے لطف و کرم سے نجات پا گئے، سزاؤں سے بچ گئے، سخت عذاب ان پر سے ماننے والوں سے ہٹا لیا گیا۔ تو یہ تھے عادی، قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے پیغمبروں کے نام کی نافرمانی کی۔ اور ایک نبی جو ہوتا ہے اس کی نافرمانی تمام نبیوں کی نافرمانی ہو جاتی، کیونکہ مسلمانوں کا ایمان ہوتا ہے کہ ہم تمام رسولوں پہ ایمان لائے۔
یہ اور ہر دور میں اسلام ہی آیا، تمام پیغمبر اسلام آئے، ان کی منہاج اور شریعتیں الگ تھیں. یہ جو ہے ضدی، باغی اور سرکش لوگوں کی مانتے رہے، بجائے اس کے کہ حود علیہ السلام کی مانے. اللہ کی اور اس کے مومن بندوں کی ان پر لعنت ان پر برس پڑی، اور دنیا میں بھی ان کا ذکر لعنت سے ہونے لگا، اور قیامت کے دن بھی میدان حشر میں سب کے سامنے ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور پکار دیا جائے گا کہ عادی اللہ کے منکر ہیں. الا ان عادن کفروا ربہم الا عودن لعاد قوم ہود. اللہ یعنی اعلان کیا جائے گا، پکار دیا جائے گا. حضرت صدیق کا قول ہے کہ ان کے بعد جتنے نبی آئے سب ان پر لعنت ہی کرتے آئے. ان کی زبان اللہ کی لعنتیں بھی، ان کی زبانی اللہ کی لعنتیں بھی ان پر ہوتی رہیں. یہ نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم تھی، بڑے بڑے لمبے قد اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اور بڑے طاقتور، بڑے قوی تھے، لیکن نہ وہ بچ سکے، نہ ان کے بعد کوئی بسا، اور کچھ کام نہیں آ سکے. ان کی بڑی عمارتیں، ان کی ریسورسز، ان کی طاقتیں، جب اللہ کی نافرمانی کی تو کچھ بھی کام نہ آیا. اچھا چلیں، اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں صالح علیہ السلام کی کہانی اور ان کی قوم سمود کے بارے میں جانتے ہیں اگلی آیات سے انشاءاللہ. تو ہم 61 سے اور 67 تک جائے گا یہ واقعہ صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا. تو اب ان کے بعد کون سی قوم آئی؟ قوم عاد کے بعد قوم سمود. تو ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں آیت نمبر 61 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. و اور الہ طرف سمودا، سمود کے، سا بولیں گے، سا ٹھیک ہے، سمودا سمود کے، اخاہم اخا بھائی، ہم ان کے، اخاہم ان کے بھائی، صالحن صالح کو بھیجا. قالا اس نے کہا، یا قومی، یا اے قومی میری قوم. آپ کو میری کیسے پتہ چلتا ہے؟ یا قومی میں آپ نے کیسے سمجھ آیا کہ یہ میری ہے؟ ہم کے نیچے کسرہ زیر ہے. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فعل میں. جی میم کے نیچے کچرا ہے، سوری میم کے نیچے کسرہ ہے. جی سوری، جی ٹھیک ہے، میم کے نیچے کسرہ ہے. چل آپ میسیجز بھی کر رہی ہوں گی لاسٹ، مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کیونکہ یا کی طرح پڑھے نا می، تو یا کا مطلب ہوتا ہے میری، تو میم کے نیچے کسرہ تو وہ بھی می بن جاتا ہے میری. یا قومی اے میری قوم، اے بدو عبادت کرو، اللہ اللہ کی، ماں نہیں، لکم لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، من الہین، من الہین کوئی الہ برحق، غیرہ سوائے اس کے، ہوا وہی ہے، انشاءکم جس نے پیدا کیا تمہیں، جس نے پیدا کیا کم تمہیں، انشاءکم جس نے پیدا کیا تمہیں، من الارضی من سے، الارضی زمین، من الارضی زمین سے، واستعمرکم اور جس نے آباد کیا تمہیں، فیہا اس میں، فاستغفروہ پس استغفر بخشش مانگو، ہو اس سے، فاستغفروہ پس بخشش مانگو اس سے یعنی اللہ سے، تم پھر توبو توبہ کرو، الیہ الی طرف ہی اس کے، الیہ طرف اس کے، انا بے شک ربی میرا رب، قریبن بہت قریب ہے، مجیبن جواب دینے والا ہے. رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ. اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے. اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی قریب ہے نا انسان کی، اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. تو اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اچھا اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کہ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، یعنی کہ اصل میں یہ قوم تبوک اور مدینے کے درمیان مدائن ہجر میں رہائش پذیر تھی. اگر آپ لوگ جو ہے جدہ سے مدینہ بائی روڈ گئے ہو نا، تو میں نے تو اکثر آتے جاتے دیکھا، تبوک جو ہے راستے میں آتا ہے. تو یہ سعودی عرب کے علاقے تبوک اور مدینہ کے درمیان مدائن ہجر میں رہائش پذیر تھے، وہاں رہتے تھے. اور یہ قوم عاد کے بعد ہوئی. ہم دیکھیں اس طرح ترتیب سے قرآن میں بھی آ رہا ہے، قوم نوح، قوم عاد، اب قوم ثمود. تو یہ قوم عاد کے بعد ہوئی.
حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں بھی سمود کا بھائی کہا گیا، جس سے مراد انہی کے خاندان اور قبیلے کا ایک فرد ہے، کیونکہ یہ بھی اسی خاندان اور قبیلے سے تھے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر جو ہے اپنی قوم میں سے ہی ہوتا ہے، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، تو اس سے مراد انہی کے خاندان اور قبیلے کا ایک فرد۔ یہی فرمایا کہ اخاؤم صالح، ان کے بھائی صالح، تو وہ انہی کی قوم اور خاندان سے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ صالح علیہ السلام نے فرمایا، صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قال یا قومی عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیونکہ جیسے کہ ہر پیغمبر کا یہی قاعدہ ہوتا ہے نا کہ اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ کی طرف بلائے، توحید کا پیغام دے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اور تمام انبیاء کا یہی طریقہ رہا ہے کہ کیا کرو، اللہ کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جو بھی تمہارے بت اور الہ ہیں ان کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کو مانو۔ تو یہی پیغام انہوں نے بھی دیا۔ پھر انہوں نے آگے بہت اچھی بات کی، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہوا انشاءکم من الارض، کہ اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس سے کیا مطلب ہے، وہ یہ کہا انہوں نے، یعنی ابتدا میں تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اور تمام انسان صلب آدم سے پیدا ہوئے۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی صلب سے پیدا ہوئے نا، وہ ہمارے باپ ہیں، ہمارے والد ہیں، تو یوں گویا تمام انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی، یا یہ مطلب ہے کہ تم جو کچھ کھاتے ہو سب زمین ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہم زمین سے ہی کھاتے ہیں نا سب کچھ، کسان جو ہے بیج بوتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، بیج بوتا ہے، کھیت میں ہل چلاتا ہے، پھر وہ درخت اگتے ہیں، دانے اگتے ہیں، اناج غلہ اگتا ہے، تو ہم زمین سے ہی ہوتا ہے، تو سب ہم زمین سے ہی پیدا ہوتا ہے جو کچھ ہم کھاتے ہیں، اور اسی خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں ماں کی وomb میں جا کر وجود انسانی کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم زمین سے پیدا ہوئے، ہوا انشاءکم من الارض۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، کیا فرمایا اپنی قوم سے صالح علیہ السلام نے، وہ کہتے ہیں کہ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، یعنی کہ اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا۔ تو تعمرکم کیا ہے، عین میم راہ، امرا، تو امرا کا مطلب یہ ہے کہ اسی نے تمہیں زمین میں آباد کیا، بسایا، یعنی تمہارے اندر زمین کو بسانے اور آباد کرنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کی۔ ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں ساری صلاحیتیں کہ زمین کو کیسے آباد کریں گے، کھیتی کیسے، کھیت کھلیان کیسے اگائیں گے، ہمارے کھانے کے لیے اناج کیسے اگے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے استعداد پیدا کی نا، یہ صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے۔ اس کو کیسے بسائیں گے، اس پہ رہنے کے لیے کیا ہوگا، اس کی ٹرانسپورٹیشن کیا ہوگی، سارا کچھ، یعنی تمہارے اندر زمین کو وَاسْتَعْمَرَكُمْ، اور اس نے آباد کیا تمہیں زمین کے اندر، تمہارے اندر زمین کو بسانے اور اس کو آباد کرنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کی۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب صلاحیتیں نہ دیتا تو ہم نہ کر سکتے۔ پھر کیا فرمایا، جس سے تم رہائش کے لیے مکان تعمیر کرتے ہو، خوراک کے لیے کاشتکاری کرتے ہو، اور دوسری دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے صنعت و حرفت سے کام لیتے ہیں، کاروباری سینٹرز بنائے، ہم نے صنعت بنائی، فیکٹریز بنائی، سب کچھ بنایا۔ پھر کیا فرمایا، اچھا اس میں ہے وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، ٹھیک ہے، فیہا یعنی زمین میں، تو ہا الف فتح ہا کیوں ہے، ہا زبر ہا خالی کیوں نہیں ہے، ہا فتح ہا کیوں، الف کیوں ہے؟ زمین ہے، زمین مؤنث ہے، فیمیل۔ یہاں جی زمین سوا مؤنث ہے، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، زمین مؤنث ہے تو ہا ضمیر ہے، مؤنث کی طرف جا رہی۔ پھر فرمایا، ہاں پھر فرماتے ہیں کہ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، بس تم بخشش مانگو، اس سے توبہ کرو۔ تو بخشش تو انسان پچھلے گناہوں کی مانگتا ہے نا، اس وقت اگر ہم بخشش مانگے تو جتنے اس مومنٹ سے پہلے جو گناہ ہوئے ہیں وہ پاسٹ ہو گیا نا، تو اس کی ساری بخشش مانگو، تم توبو الیہ، پھر توبہ کرو، اسی کی طرف توبہ کرو۔ ان ربی قریب مجیب، کیوں بے شک میرا رب بہت قریب ہے، مجیب ہے، جواب دینے والا۔ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، انسان کی شہرت سے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ڈائلنگ رکھی ہے، کسی اور کے وسیلے ذریعے سے نہیں جانا ہے کہ بھائی اسما جی آپ دعا میرے لیے مطلب ہم ڈائریکٹ ڈائلنگ، ویسے تو ہم دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں نا
کسی کو، لیکن یہ کہ وہ لوگ تو وسیلے تھے نا، وہ لوگ تو بتوں کو اور اس کو پوچھتے تھے اور ان کے ذریعے کہتے تھے کہ یہ تو ہمیں اللہ سے قریب کریں گے نا، تو خیر ان کا تو شرک سارا تھا۔ تو ان ربی قریب مجیب، تم اس سے بخشش مانگ لو، اس سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ بہت قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، تو ڈائریکٹ ڈائلنگ اللہ سے تم کرو، کیونکہ وہ بتوں کو مانتے تھے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت 186 میں فرمائی ہے، اس میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اسکرین پہ دیکھیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ یرشدون، سورۃ البقرہ آیت 186، اس میں بھی یہی فرمایا ہے کہ اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعا کرنے والوں کی جب وہ دعا کریں۔ تو یہاں بھی اجیبو فإنی قریب، میں قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے مجھ سے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ضرور وہ حکم مانے میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ ضرور ایمان لائے مجھ پر، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دعا کے بارے میں کہ ابن عقیل نے کیا فرمایا دعا کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور وہی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ابن عقیل نے کہا کہ دعا میں کئی معنی پائے جاتے ہیں۔ اللہ کا وجود ہے، وجود نہ ہو تو اس کو کون پکارے؟ اللہ غنی ہے کہ محتاج سے کون مانگے؟ اللہ سمیع ہے جو سنتا ہی نہیں اسے کون پکارے؟ اللہ کریم ہے، بخیل سے کوئی نہیں مانگ سکتا۔ اللہ رحیم ہے کہ جو سخت دل ہو وہ کہاں سے سنے گا؟ اللہ قدرت والا ہے کہ جو بے بس ہے وہ کیا جواب دے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نے فرمایا کہ مجھے اس کی فکر نہیں کہ قبولیت کا کیا ہوگا، مجھے اس کی فکر ہے کہ دعا کی جائے۔ تو اللہ کیا وجود ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم مانگتے ہیں۔ تو جو موجود نہیں ہے، جو بت موجود تھے ان سے وہ مانگتے تھے، وہ تو موجود ہی نہیں تو ان کی پکار کو کیسے سنتے؟ اللہ غنی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بتوں کو وہاں پوچھتے تھے، وہ تو محتاج ہیں، تو محتاج سے تو کوئی مانگتا نہیں ہے، وہ یہ کام کرتے تھے۔ اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والے ہیں، اللہ تو سنتے ہیں ہماری دعاؤں کو۔ تو جو سنتا نہیں تو وہ الہ اور معبود جس کو بھی پوجا کرتے تھے وہ لوگ، جو بھی جس کی سورج کی، چاند کی، ہوا کی اور معبودوں کی، تو وہ سنتے ہی نہیں تو ان کو پکارتے تھے، شرک کرتے تھے۔ اللہ کریم ہے تو یہ بخیلوں سے پوچھتے تھے، بخیل سے کوئی مانگ ہی نہیں سکتا تو یہ اپنے ان سے مانگتے تھے جن کو شریک ٹھہرائے تھے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور جو سخت دل ہے وہ کہاں سے سنے گا؟ اللہ تو رحیم ہے اور اس کی رحمت کے تو وسیع خزانے ہیں۔ اللہ قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اور یہ سارے معبودان جن کی عبادت کرتے تھے وہ تو بے بس ہے، وہ کیا جواب دیں گے؟ اور دعا تو ویسے بھی 3 طرح سے قبول ہو جاتی ہے۔ جو ہم مانگتے ہیں، دعا تو مانگنا ہی چاہیے، قبول ہو ہی جاتی، کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ یا تو دیر سوید دنیا میں مل جاتا ہے، یا کوئی بلا مصیبت آ رہی ہوتی اوپر سے وہ ٹل جاتی ہے اور دعا اس کو جو ہے ایکسیڈ کر جاتی۔ یہاں سے دعا چڑھ رہی ہوتی، اوپر سے کوئی ہمارے پہ مصیبت آنے والی ہوتی تو وہ دعا کی وجہ سے ٹل جاتی، یا آخرت کے دن وہ ڈھیر کی صورت میں ہوگی تو انسان کہے گا کہ مجھے تو آج بہت ضرورت ہے، حشر کے روز کہے گا کہ کاش میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی تھی۔ وہ دنیا تو 4 روزہ تھی اور ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجیب قریب، کہ میں تو اور سورۃ البقرہ میں کہتے ہیں، آپ کی ابھی اس آیت میں تھا مجیب قریب، میں تو جواب دے، میں تو قریب مجیب، میں تو قریب ہوں اور دعا کو کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اور سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ اجیب دعوت دعانی، کہ میں جو ہوں پکارنے والوں کی، فإنی قریب، میں تو بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کا۔ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، مجیب ہے، سنتے ہیں، اور اجیب دعوت الداعی جواب دیتے ہیں دعا کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا تو مل ہی جاتی ہے، قبول 3 صورتوں میں مل ہی جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام سمودیوں کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ قوم کو آپ نے اللہ کی عبادت کرنے کی اور اس کے سوا دوسروں کی عبادت سے باز آنے کی نصیحت کی، بتلایا کہ انسان کی ابتدائی پیدائش اللہ تعالیٰ نے مٹی سے شروع کی ہے، تم سب کے بابا آدم علیہ السلام اسی مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اسی نے اپنے فضل سے تمہیں زمین پر بسایا ہے کہ تم اس میں گزران کر رہے ہو، تمہیں اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اس کی طرف جھکے رہنا چاہیے، وہ بہت ہی قریب ہے اور دعا کو قبول کرنے والا ہے، وہ قریب مجیب۔ کبھی بھی دل پریشان ہو
جو ہے تو استغفار کریں. استغفار کو تو آپ کو پتہ ہے بہت برکتیں آتی ہیں. سورۃ النور میں آپ نے پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے بتائیں؟ سورۃ النور میں کیا پڑھا آپ نے؟ آیت نمبر 10 11 12 میں. اور آپ نے حفظ بھی کی ہے. کیا فائدے ہیں استغفارات کے؟ جی کون بتائے گا؟ جی استغفار سے اللہ تعالیٰ یہ کہ بھی جیسی بھی کسی چیز کی کمی ہو، جیسے اگر کوئی کہتا ہے میری اولاد نہیں تو آپ استغفار کریں، اگر میرے پاس رزق نہیں تو استغفار کریں، گناہ ہے تو استغفار کریں، کہ مطلب اگر کوئی ایسی ناگہانی آفت ہے اس میں بھی استغفار کریں. تو یہ چیزیں یہ جو استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار کسی شکل میں بھی ہو یہ انسان کی کئی مشکلیں ٹال دیتا ہے اور کئی طرح سے مطلب کہ اس کی آسانیاں کر دیتا ہے. جزاک اللہ خیر. اور وہ سورۃ النور میں بھی بالکل جزاک یہ اللہ خیر. بارک اللہ. سورۃ النور میں ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال اور اولاد سے بھی نوازے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کریں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے. جزاک اللہ خیر. آسمان پر بارش آسمان سے خوب بارش بھی برسائیں گے. جی دونوں جی بہنوں کو جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. جی بالکل سورۃ النور میں تو کبھی نہ گھبرائیں، فوراً یہ آیت دیکھ لیں. پھر ہماری پچھلی بھی آیت گزری ابھی، پھر استغفار پہ. اس آیت میں اس صورت میں کتنی بار استغفارات کا ہے نا، تو بہت زیادہ اللہ سے استغفار کریں. فائدے ہی فائدے ہیں اس میں. جو ہے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر دعا کرتے رہیں. اور اس آیت کو یاد کریں جو آپ کی آیت جو ہے اسکرین پہ دیکھیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب مجیب. قریب مجیب کہ میں جو ہے تم سے قریب بھی ہوں اور مجیب بھی ہوں، جواب دینے والا بھی ہوں. تو اور 3 آیت ملا کے یاد کر لیں تو آپ نماز میں بھی پڑھ لیں گی. تو ہمیشہ ہمارا تو ظاہر ہمارا تو توکل اللہ پہ ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. نہیں، میرا رب تو قریب بھی ہے اور وہ مجھے جواب ہی دے گا. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر میں نے ابھی پڑھی 168، اس میں بھی یہی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا رب میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، اے نبی فرما دیجئے کہ جب میرے بندے مجھ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک فینی قریبن، بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کا، اذا دعانی، جب وہ دعا کرے، فلیستجیبوا لی، پس ضرور وہ حکم مانے میرا، ولیؤمنوا بی، اور ضرور وہ مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو اللہ کا حکم بھی ماننا ہے، ایمان بھی لانا ہے. تو اللہ کو ضرور دعا سنیں گے تو ایمان لائیں گے، اللہ کا حکم مانیں گے تو وہ ہدایت، لعلہم یرشدون، تو ہدایت بھی پا جائیں گے. اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 62 انشاءاللہ. قالو، انہوں نے کہا. اب دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں قوم سمود اپنے نبی کو. یا صالح، اے صالح، قد تحقیق، کن تھا تو، کنتا تھا تو، فینا، فی میں، ٹھیک ہے، درمیان، نہ ہمارے، فی نہ ہمارے درمیان. اچھا فی کا ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا میں. اب دیکھیں کانٹیکس میں درمیان ہو گیا تو اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکس، فی نہ ہمارے درمیان، مرجون، جس سے امید کی گئی، قبل حاضہ، اس کے، اتنہانا، کیا تو نہانا روکتا ہے، روکتا ہے نہ ہمیں، اتنہانا، کیا تو روکتا ہے ہمیں، ان کے، نہیں سے نا اس کا روٹ پر نہیں، نون ہا یا نہیں، تو کیا تو روکتا ہے ہمیں، ان کے، نعبدو، نہ ہم، اے بدا عبادت کریں، نعبدا ہم عبادت کریں، ماں جس کی، یعبدو عبادت کرتے ہیں، آباؤنا آبا و اجداد ہمارے، و اننا، و اور انا بے شک، نہ ہم، و اننا اور بے شک ہم، لفی شکن، البتہ، فی میں، شکن شک میں ہیں، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، مما اس سے جو، تدعونا تو داؤ تم داؤ بلاتے ہو، نہ ہمیں، تدعونا تم بلاتے ہو ہمیں، الہی طرف اس کے، مریب جو بے چین کر دینے والا ہے. اور رواں ترجمہ انشاءاللہ آیت 62 کا رننگ ٹرانسلیشن. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی. کیا تمہیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. آیت کی طرف آتے ہیں.
اب کیا ہوا، انہوں نے کہا صالح علیہ السلام سے، قالو یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام، قد کنتا فینا مرجون قبل ھذا، کہ اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں اپنی قوم میں چونکہ اخلاق و کردار امانت و دیانت میں ممتاز ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں آپ وسلم کو بھی نبوت ملنے سے پہلے ہی اتنے اچھے اخلاق تھے کہ صادق و امین کہتے تھے. تو پیغمبر جو کہ ان کا اخلاق کردار اچھا ہوتا ہے، امانت دار ہوتے ہیں، دیانت دار ہوتے ہیں، اور اپنی قوم میں ممتاز ہوتے ہیں، اس لیے قوم کی اس سے اچھی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. اسی اعتبار سے حضرت صالح کی قوم نے بھی ان سے یہ کہا، کیا کہا کہ قد کنتا فینا مرجون قبل ھذا، کہ اس سے پہلے، یعنی کہ اسی اعتبار سے حضرت صالح کی قوم نے بھی ان سے یہ کہا کہ لیکن دعوت توحید دیتے ہی ان کی امیدوں کا یہ مرکز ان کی آنکھوں کا کانٹا بن گیا، کیونکہ ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، اخلاق کردار اچھا تھا، امانت دار تھے، دیانت دار تھے. تو اب جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ تو ان کو یہ چبھنے لگے. یہ تو سمجھتے تھے کہ قوم کے بڑے جو ہے بڑی امیدیں واپس تک کی ہوئی تھی، دنیاوی امیدیں. تو وہ کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو جو دین کی تم دعوت دے رہے ہو اس سے پہلے تو ہم نے تم سے بڑی امیدیں رکھی تھی. تو اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تو کیا تم ہمیں روکتے ہو اس سے جس کی عبادت سے، اس کی عبادت سے روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے. تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ شرک و بدعت کا بھی کہیں کہ مت کریں، یہ شرک ہے بدعت، اب علم آ گیا ہم بھی کرتے تھے، اب علم آنے کے بعد ہم نہیں کہتے. وہ یہی بات ہوتی کہ نہیں، ہم نے تو اپنے والد کو ایسا دیکھا، میری والدہ یہی کرتی تھی، یہی چیزیں ہوتی تھی ہمارے گھر میں. تو وہ مان کے نہیں دیتے ہیں. وہ یہی بات آج بھی کی جاتی ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے تھے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں ان کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے آبا ہونا، ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے. تو مریب جو ہوتا ہے بے چین کر دینے والا، اضطراب میں مبتلا کر دینے والا شخص، یعنی نہ تم کو مان کے ہمیں چین آ رہا ہے نہ تمہیں جھٹلا کے ہمیں چین آ رہا ہے. تو اس طرح کا قوی شبہ، اس طرح کے وہ لوگ شبے میں تھے قومیں جو صالح کی قوم جو تھی. تو اب ان کی کیونکہ ان کی امیدوں کا یہ مرکز تھے ان کی، تو اب ان کی آنکھوں کا کانٹا بن گئے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ایک اللہ کو مانو، اور انہوں نے اس دین میں شک کا اظہار کیا جس طرح حضرت صالح علیہ السلام انہیں بلا رہے تھے ایک اللہ کی طرف، توحید کا پیغام دے رہے تھے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آیت 63 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. قالا، اس نے کہا، صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، ان اگر کنتو ہوں میں، علی بینتن، ایک واضح دلیل پر، مر ربی، اپنے رب کی طرف سے، واتانی، اور اس نے دی ہو مجھے، من ہو، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، فمن، تو کون، ینصرنی، مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ سے بچانے میں، ان اگر اسیتو، نافرمانی کی میں نے، ہوں اس کی، کس کی، اللہ کی، اسیتو، نافرمانی کی میں نے اس کی، فما، تو ما نہیں، فما تو نہیں، تزیدوننی، تم زیدونا، زیادہ کرو گے، نی، مجھے، تزیدوننی، تم زیادہ کرو گے مجھے، غیرہ، سوائے، تخسیر، خسارہ دینے کے. رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. اچھا، صالح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اب آیت کی طرف آتے ہیں تو آیت کو دیکھتے ہیں. تو قالا یا قومی ارأیتم ان کنتو علی بینۃ من ربی، تو انہوں نے جواب دیا کہ صالح علیہ السلام کہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں. ٹھیک ہے، کہ بینہ سے مراد وہ ایمان اور یقین، ٹھیک ہے، وہ ایمان اور یقین جو تھا ان کے پاس اور جو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو عطا کرتے ہیں
کیونکہ پیغمبر کو اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، یقین پختہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو عطا کرتے ہیں. اور رحمت سے مراد یہ فرماتے ہیں نا کہ ان کنت لا بینتی من ربی وآتانی من رحمتن، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، اے میری قوم ذرا بتاؤ اگر میں نے اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو. تو اللہ رحمت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی. ٹھیک ہے، ان کو ایمان ہے، یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت دی. رحمت کا مطلب نبوت دی. تو یہ ساری چیزیں بینہ میں آ جاتی ہے. تو اللہ نے مجھے یہ سب عطا کیا، تم جو ہے انکار کرتے ہو. اور پھر فرمایا فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ. تو انہوں نے آگے فرمایا کہ اگر میں نے تو اس کی نافرمانی کر دی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے گا. ٹھیک ہے، میری تو کوئی مدد، فَمَن يَنصُرُنِي، اس کے مقابلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکے گا. یعنی میں تمہاری کفر کی بات کو مان لوں اور تمہارے ساتھ کفر کرنے لگوں تو میری تو کوئی مدد نہیں کر سکے گا اللہ کے مقابلے میں. کفر تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو ماننا چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، اور تم تو میرا نقصان ہی بڑھاتے رہو گے، میرا نقصان کرو گے. یعنی اگر میں ایسا کروں تو مجھے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا سکتے تم لوگ، البتہ اس طرح تم میرے نقصان اور خسارے میں اضافہ کرو گے. یعنی کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، اگر میں تمہیں حق کی طرف اور اللہ کے واحد کی طرف عبادت، اللہ واحد کی عبادت کی طرف بلانا چھوڑ دوں، جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کی طرف نہ بلاؤں تمہیں، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی توحید کی دعوت نہ دوں، تو یہ تمہاری میں مان کے چلوں تو مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تم تو میرے نقصان اور خسارے میں ہی اضافہ کرو گے. ظاہر ہے اللہ کا عذاب آئے گا نا جب مان کے نہیں چلیں گے اللہ کی. تو یہ آج بھی ہوتا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا نا کہ ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، تم تو قوم کے جو بھی تھوڑا پڑھا لکھا ہوشیار ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھی بہت دفعہ سنا ہوگا، ارے اللہ اچھی خاصی تھیں، پڑھی لکھی، بڑی انٹلیکچوئل، کسی بھی مرد یا عورت کے بارے میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، اچانک وہ ہمیں کہتی ہیں. یہ میں نے سنا ہے کہ جو ہے میں تو بھائی رات زیادہ نہیں رکوں گی آپ کے یہاں، جیسے اکثر لیٹ نائٹ بہت لمبی بات لو، رات کو ویکینڈ جا کے گزارنا اور گیمز کھیلنا، اور کہ چلو ویکینڈ ہے یہ، پھر کیا ہوتا ہے فجر نکل جاتی ہے. تو کچھ لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے. تو یہ میں تو سچی واقعہ آپ کو بتا رہی ہوں. تو اللہ انہیں کیا ہو گیا، اچھی خاصی پڑھی لکھی انٹلیکچوئل ہمارے بیچ میں بیٹھتی تھیں، اب تو یہ آتی تو ضرور ہے لیکن اٹھ کے چلیے نہیں بھائی میری تو تہجد چلی جائے گی، میری تو فجر ہو جائے گی. پتہ نہیں ان کی عقل کو، ان کے دماغ کو کیا ہو گیا. تو دنیاوی امیدیں ہوتی ہیں کہ وہ دنیا کے جو چیزیں اس میں ہمارا بہت ساتھ دے گا یا دے گی، اور جو ہے یا ان پہ فوراً بات رکھ دی جائے کہ چار چوہے بلی مار کے، پتہ نہیں چار چوہے مار کے حج کو چلی وغیرہ وغیرہ. یہ ہم لوگ بھی سنتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے کہ ان سے تو ہماری بڑی امیدیں تھیں، ہم تو سمجھتے تھے پتہ نہیں یہ کر لے گا اور وہ کر لے گا اور یہ کر لے گا. اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. تو یہی مطلب اسی دنیا میں وہ بھی تھے نا، یعنی انسان کی سائیکی، انسان کی جو ہے باتیں ایک ہی جیسی ہیں، انسان کی سائیکولوجی ایک جیسی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک اس دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے، کیونکہ نیچر فطرت ہے نا انسان کی. تو یہی بات انہوں نے کی. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا، مجھے تو کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا اگر میں ایسا کروں، تو مجھے فائدہ تو پہنچا نہیں سکتے، البتہ اس طرح تم میرے نقصان اور خسارے میں ہی اضافہ کرو گے. میں ایسا کر نہیں سکتا، اللہ کی بات کو جھٹلا نہیں کر سکتا. تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو باپ دادا کے معبود پیارے تھے. حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کا پڑھا ہم نے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تو یہ بات زبان سے نکال رہا ہے، اس سے پہلے تو ہماری بہت کچھ امیدیں تجھ سے وابستہ تھی، لیکن تو نے ان سب پر پانی پھیر دیا، ہمیں پرانی روش اور باپ دادا کے طریقے اور پوجا پاٹ سے ہٹانے لگا. ہمیں تو تیری اس نئی راہبری میں بہت بڑا شک شبہ ہے. تو جو ہے مریب ہے نا، مریب کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو نہ جھٹلائے چین ان کا، اس سے چین آئے ان کو، نہ ماننے سے چین آتا تھا ان کو. تو آپ نے فرمایا صالح علیہ السلام نے، سنو میں اعلیٰ دلیل پر ہوں، مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے، مجھ پہ میں ایمان ہے، یقین ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، میرے پاس میرے رب کی نشانی ہے، میں اپنی سچائی پر میری سچائی پر دلی اطمینان ہے، میرے پاس اللہ کی رسالت کی رحمت ہے، اللہ نے رسالت دی ہے. اگر میں تمہیں اس کی دعوت نہ دوں اور اللہ کی نافرمانی کروں اور اس کی عبادت کی طرف تمہیں نہ بلاؤں
تو کون ہے جو میری مدد کر سکے گا اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچا سکے گا؟ میرا ایمان ہے کہ مخلوق میرے کام نہیں آ سکتی، تم میرے لیے محض بے سود ہو، سوائے نقصان کے تم مجھے اور کیا دے سکتے ہو؟ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو مخلوق کام نہیں آئے گی۔ فوراً ایمرجنسی میں بھی آپ سسم کا قاعدہ تھا کہ 2 نفل پڑھ لیتے تھے، تو آپ اللہ کو یاد کریں گی نا تو فوراً اللہ آپ کے دماغ میں ڈالے گا، 100,000 فون کرنے سے پہلے ایک انسان آپ کے دماغ میں آئے گا، 1-2 آپ ان کو فون کریں گی اور صحیح وقت پہ صحیح آپ کا نشانہ جا کے لگے گا۔ تو فوراً اللہ کو یاد کریں، مخلوق میرے کام نہیں آ سکتی۔ یہ تو خیر شرک و بدعت کی باتیں کر رہے تھے، اللہ کو ماننے، پیغمبر کی بات نہیں مان رہے تھے، اللہ کی توحید کو۔ تو اب ہم آیہ نمبر 64 دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ماشاء اللہ 120 آیات ہیں سورۃ الہود میں، آدھی تو آپ کر چکے، 60 پہ آدھی ہو گئی اور آپ اس سے آگے جا رہے ہیں ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ وما توفیق الا باللہ۔ و اور یا قومی، اے میری قوم، ہاذہ یہ ناقۃ اونٹنی ہے، اللہ کی، لکم تمہارے لیے۔ اچھا، یہ ناقتو کو ہاذہ ہی کیوں کہا گیا؟ یہ اللہ کی اونٹنی، ہاذہ ہی کیوں آیا؟ ہاں سے ہی مونس کے لیے ہوتا ہے جی ہاذہ مؤنث جی، کے لیے ہوتا ہے، اور مذکر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہاضا۔ ہاذا، جزاک اللہ خیر جی۔ ہاذی بتا رہا ہے کہ یہ اونٹنی تھی، ٹھیک ہے نا، مؤنث تھی۔ ہاذی یا یہ ناقتو اونٹنی ہے، آپ کا ترجمہ بھی بتا رہا ہے اونٹنی، ٹھیک ہے، اونٹ نہیں کہا۔ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فذروہا پس ضرور چھوڑ دو ہا اسے۔ اب ہا الف فتح ہا کیوں آیا؟ اب جو جواب دے چکے وہ نہیں دیں گے، کوئی اور دے گا۔ ہا الف فتح ہا کیوں آیا؟ ہا الف زبر ہا، ہا زبر ہا کیوں نہیں آیا؟ خالی الف کیوں آیا؟ خالی ہا فتح ہا کیوں آیا؟ یہ اس میں جو فضا روحا، بس چھوڑ دو اسے، نہیں فضا نہیں، گرامر کی بات کریں، الف اس لیے آیا کہ یہ اونٹنی کے لیے آیا اس اونٹنی فیمیل کے لیے۔ مؤنث کے، جزاک اللہ خیر سائمہ، ہاں بارک اللہ فیک، تمام بہنوں کو بارک اللہ فی علم۔ جی یہ کیونکہ مؤنث کی بات چل رہی نا، تاکل وہ کھاتی پھرے، کل بھی اکل آیا تھا نا آپ کے درس میں پرسوں، جو ہماری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی تھی، پھر کل میں لائیو گئی ہوں اور اس کو پورا کر لیا، تاکہ میں نے کہا بہت پھر وہ آتے ہیں نا فون کے ریکارڈنگ ہو اور اسکرین پہ ہمیں، تو اس لیے میں نے انشاءاللہ، اللہ وما توفیق الا باللہ۔ تو کل بھی اکل حلال کمائی سے تھا نا، اکل یعنی کھانا، تاکل وہ کھاتی پھرے، فی اردی زمین میں، اللہ کی، ولا اور نہ تمسوا، دیکھیں انہوں نے پہلے ہائی لائٹ کر لیا، تم چھو اسے، ہا الف فتح الف زبر ہا یعنی مؤنث، یعنی اونٹنی کی طرف یہ ضمیر جاری ہے، ضمیر ہے، بیسوئن، بی ساتھ سو برائی کے، بیسوئن ساتھ برائی کے، فیاخذکم پس یاخذو پکڑ لے گا، کم تمہیں، عذابن عذاب، قریبن قریبی، پھر قریب آیا، پھر اللہ بھی قریب ہے اور یہاں عذاب کو بھی قریب کہا، عذاب تو قریبی ہے، قیامت کی گھڑی کسی وقت آ سکتی۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چڑھنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اسے ذرا تعرض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں آیت کی طرف آتے ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، آیت میں ہم دیکھتے ہیں وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے یہ تمہارے لیے، تمہارے اللہ نے بھیجی ہے، فَذَرُوهَا، اور تم اسے چھوڑ دو، کیا کرنے کے لیے؟ تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تاکہ وہ زمین میں کھاتی پھرے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو تم برے خیال سے یا ایذا دینے کے، تکلیف مت دینا، ٹھیک ہے، اس خیال سے نہ چھونا، تکلیف دینے کے لیے، ورنہ کیا ہوگا؟ عذاب قریب، فیاخذکم عذاب قریب، پس تمہیں اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا بہت جلد عذاب سے، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب، فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ تو اب یہ وہی اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ یا ایک چٹان سے برآمد فرمائے۔ انہوں نے صالح علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ لا دو، اور ان کے کہنے پر یہ معجزہ ہوا، اور ایک پہاڑ یا ایک چٹان سے برآمد ہوئی، اور اس کے ساتھ اس کی بچہ بھی تھا، اس لیے اللہ نے اسے اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے، ناقۃ اللہ، کیونکہ یہ خالص اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پہ نازل نکل آئی پہاڑ سے،
موزانہ طور پر مذکورہ خلافت عادت طریقے سے ظاہر ہوئی تھی، اس کی بابت انہیں تاکید کر دی گئی کہ اسے ایذا نہ دینا، اس کو برے ارادے سے ایذا پہنچانے کے ارادے سے مت چھونا، ٹھیک ہے، اور جو ہے ورنہ تم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں نے بات نہیں مانی، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت نمبر 65 ہمیں بتا رہی فَعَقَرُوهَا فَتو عَقَرُوا، انہوں نے کوچے کاٹ ڈالی ہاں اس کی، ٹھیک ہے۔ تو عقر انقارا آپ کے ٹخنوں کا جو ہے پچھلا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹخنوں کا ہیل کا پچھلا حصہ، اونٹ کو بھی وہاں ضرب دی جاتی ہے، پھر وہ گر جاتا ہے، پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے کیونکہ بہت لمبا چول جانور ہے نا۔ فقالا تو قالا اس نے کہا، فقالا تو اس نے کہا تمتعو تم فائدہ اٹھاؤ فی دارکم اپنے گھروں میں، ثلاثتا 3 ایام دن، ایام کس کی جمع ہے؟ یوم یوم کی جمع یوم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ذالکہ یہ وعدہ ہے، غیر نا مکذوب جھوٹا ہونے والا۔ آیت کی طرف آتے ہیں، آیت کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اچھا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے خود ہی معاوضہ مانگا، اور پھر انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ کہ فَعَقَرُوهَا، آیت کی طرف آتے ہیں، فَعَقَرُوهَا انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، کس قوم نے؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ آیت کی طرف آتے ہیں تو فَعَقَرُوهَا انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، عین قاف را، تو جو یہ عقر کیا ہوتا ہے؟ ہیل کے اوپر پیچھے جو ٹخنا ہے نا وہ حصہ ہے، تو وہاں سے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اس کو وہاں سے ضرب پہنچائی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اونٹ کو بھی وہاں سے ضرب لگائی جاتی۔ فقالا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تو انہوں پھر بھی لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تو رہ لو، اور ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ مکذوب کس سے؟ کاف دال با روٹ وڑے، یہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ لیکن ان ظالموں نے زبردست معاوضے کے باوجود، یہ چٹان سے نکل آئی نا ایک دم، لیکن ان ظالموں نے زبردست معاوضے کے باوجود نہ صرف ایمان لانے سے گریز کیا، معاوضہ آنے کے بعد تو ایمان لانا چاہیے، پھر بھی ان کے کہنے پہ معاوضہ آیا، چٹان سے جو ہے اونٹنی نکل آئی، پھر بھی ایمان نہیں لائے، معاوضہ دیکھنے کے بعد بھی اس سے گریز کیا، بلکہ حکم الہی سے سرتابی کرتے ہوئے اسے مار ڈالا۔ اللہ کا حکم بھی نہیں مانا، اس کی نافرمانی کی، اس کی سرتابی کی، اور اس کو مار ڈالا، اس کے پاؤں کو کاٹ ڈالے، جس کے بعد انہیں 3 دن کی مہلت دے دی گئی کہ 3 دن کے بعد تمہیں عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ پھر آگے آیت 66 میں آیت کی خود ہی تشریح کر رہی آیت، ایک آیت دوسری آیت کی، فلما تو جب آ گیا امرونا ہمارا حکم، ہمارا نجینا نجات دی ہم نے، صالح کو علیہ السلام، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، معاہو ساتھ اس کے، بھی رحمتن ساتھ رحمت کے، منا ہماری طرف سے، من سے خزین رسوائی سے، یوم اس دن کی، انا بے شک ربکا رب آپ کا، ہوا وہی ہے، القوی بہت قوت والا، العزیز بہت زبردست۔ رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، رواں ترجمہ۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے، هو القوی العزیز۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اچھا، پھر جب فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو پھر جب ہمارا فرمان پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اسے بھی بچا لیا۔ اس سے مراد وہی عذاب ہے جو وعدے کے مطابق چوتھے دن آیا، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے سوا سب کو ہلاک کر دیا۔ مومنین کو جو ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، صالح علیہ السلام کو بچا لیا، اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي يومئذ،
کہ ہم جب ہمارا فرمان آ پہنچا ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا۔ ان ربکا هو القوی العزیز، یقیناً تیرا رب نہایت توانا قوی ہے، العزیز ہے، غالب ہے۔ تو ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آیت بھی اس کا جوڑا ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں نا، اگلی آیت بھی۔ اچھا، وآخذ اور پکڑ لیا الذین انہیں جنہوں نے ظلم کیا، الصیحۃ چنگاڑ نے، فاصبحوا تو صبح کی انہوں نے، فی دیارہم دیار دار کی جمع ہے، گھروں کی جمع ہے، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندے منہ گرنے والے ہو کر، یعنی سینوں کے بل اوندے گر گئے۔ رما ترجمہ، جب ہمارا رننگ ٹرانسلیشن، جب رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کہ پڑے رہ گئے۔ تو اب آیت کی طرف آتے ہیں، آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَآخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ظالموں کو پکڑ لیا، الصیحۃ ایک زور کی چنگار نے ظالموں کو آ دبوچ لیا۔ یہ عذاب صیحہ چیخ زور کی کڑک کی صورت میں آیا، بعض کے نزدیک یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، اور بعض کے نزدیک آسمان سے آواز آئی تھی جس سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ ویسے بھی اگر آپ بیٹھے ہوں گھر میں یا سوئے ہوں، زور سے کہیں سے آواز آئے تو کان پھٹنے لگتے ہیں، اور جو ہے کتنا خوف سا ہوتا ہے، اور ہم کھڑکیوں کی طرف دروازوں کی طرف جانے لگتے کہ اللہ نہ کرے کیا ہو گیا، تو جس سے ان کے دل پارا پارا ہو گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد یا اس کے ساتھ ہی بھونچال رجفہ بھی آ گیا، اس کے ساتھ بھونچال بھی آیا، سیلاب بھی آیا، جس سے سب کچھ تہ بالا کر دیا۔ اور سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، جس طرح اچھا کہ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ جاسمین کا مطلب ہوتا ہے سینے کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر آگے آیت کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر مٹی کے ساتھ پڑا ہوتا ہے، اسی طرح یہ موت سے ہمکنار ہو کر منہ کے بل زمین پر پڑے رہ گئے۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ ان کے متعلق آخری آیت ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، تو ان کا قصہ جو ہے پوری کہانی ختم ہو جائے گی۔ پھر آگے 69 سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا، اس لیے اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ کان گویا کہ لم نہیں، یغنو وہ بسے تھے، فیہا اس میں، اللہ خبردار، انا بے شک، سمود نے، کفرو کفر کیا، ربہم اپنے رب سے، اللہ خبردار، بودن دوری ہے، لی سمود کے لیے۔ اب ہم اس کی طرف آتے، رواں ترجمہ، کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے، سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ آیت کی طرف آتے ہیں، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے، اس طرح وہ چیخ ایک آئی اور اس کے ساتھ زلزلہ بھی آ گیا، اور وہ جاسمین اوندے منہ گر پڑے تھے نا، تو سینوں کے بل، جیسے کہ وہاں کبھی ایسی تباہی مچی کہ وہاں کبھی آبادی نہ ہوئے تھے۔ اللہ انا سمودا کفروا ربہم، آگاہ رہو، خبردار ہو، اعلان کیا جائے، قوم سمود نے اپنے رب کا کفر کیا۔ اللہ بودن لی سمود، جیسے کہ اعلان کیا جا رہا ہو، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے، رحمت سے دوری ہے۔ بودن کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، ان کی بستی یا خود یہ لوگ یا دونوں اس طرح حرف غلط کی طرح مٹا دیے گئے، گویا وہ کبھی وہاں آبادی نہیں ہوئے تھے۔ اور ایک حدیث بھی آتی ہے، ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ سعودی عرب میں ہے نا، تبوک کی زمین، تو ہماری ایک بہن ہے جو وہ تو کافی وہاں پہ رہی ہیں، تو ان کو بھی وہ بھی سمجھ گئی ہوں گی کیا راستہ ہے، اور آپ لوگ بھی جاتے رہتے ہیں عمرہ حج کو، تو آپ نے کو بھی پتا ہوگا کہ جدہ سے مدینہ کے راستے میں تبوک آتا ہے، ہجر کا علاقہ۔ تو جب صحابہ کرام اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، ظاہر وفود جاتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، گزرنا پڑتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بستی سے جلدی گزر جاؤ تاکہ تم پہ بھی عذاب نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہاں سے گزر کہتے تھے یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، گزرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو ہم جو ہے تشہد کی دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ،
کیونکہ رمضان بھی قریب آ رہا ہے، ساری دعائیں یاد بھی ہیں، ریویژن بھی ہو جائے گا، یاد بھی ہو جائے گی۔ تشہد اور درود کے بعد کی 9 دعائیں ہیں، ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ میں حدیث نہیں پڑھوں گی، ٹائم شارٹ ہے، تو صرف میں دعائیں پڑھ رہی ہوں، نیکسٹ ٹائم حدیث سے ساتھ بھی کر لیں گے۔ تو تشہد اور درود کے بعد کی 9 دعائیں ہیں، ہمارا خشوع اور خضوع بڑھے گا اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھیں گے تو، یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ۔ اور بہت سی آپ کو یاد بھی ہیں اور ریویژن بھی ہو جائے گا، جن کو یاد نہیں وہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ۔ اور کیونکہ خشوع و خضوع آنا چاہیے، کیونکہ جب ہماری توجہ ہٹتی ہے نماز سے تو اللہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں، اور ایسی نمازیں دے کے اٹھا کے واپس مار دی جاتی ہیں انسان کو جس میں توجہ نہ ہو اور خشوع و خضوع نہ ہو۔ تو تشہد اور درود کے بعد کی دعائیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تشہد آپ کو پتہ ہے کہ 2 زانو ہو کر ہم گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو پہلی دعا دیکھ لیتے ہیں ہم تشہد کی اور درود کے بعد کی پہلی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی بھی نہیں بخش سکتا، پس تو مجھے اپنی خاص بخشش سے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب تشہد اور درود کے بعد کی دوسری دعا، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی۔ دوسری دعا، یہ تیسری دعا ہے نا، پہلی تو میں نے دوسری دکھائے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما، اور میں نے جو زیادتیاں کی ہے اور وہ گناہ جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف فرما۔ تو ہی آگے لے جانے والا ہے اور پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تشہد اور درود کے بعد کی تیسری دعا نمبر 3، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات، اللہم انی اعوذ بک من المآثم والمغرم۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیحی دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔ اے اللہ، یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہوں اور قرض سے۔ کسی نے آپ سے عرض کی کہ آپ تو قرض سے بہت ہی زیادہ پناہ مانگتے ہیں، اس پر آپ نے فرمایا جب کوئی مقروض ہو جاتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وہ وعدہ خلاف ہو جاتا ہے۔ دعا نمبر 4، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، بے شک میں جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ دعا نمبر 5، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اس کو ضرور مانگے، ارذل العمر سے جب بہت جو بوڑھا ہو جاتا ہے اس سے پناہ مانگی گئی۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتی ہوں بخل سے، اور میں تیری پناہ میں آتی ہوں بزدلی سے، اور میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس سے کہ میں ناکارہ عمر میں لوٹا دیا جاؤں، اور میں تیری پناہ میں آتی ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ میں آتی ہوں قبر کے عذاب سے۔ کتنا کچھ اس میں مانگا گیا، ماشاءاللہ۔ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ توفیق دے۔ دعا نمبر 6، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی، اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادت واسألک کلمۃ الحق فی الردائی والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک
نعیم لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء في غير ضراء مدرة ولا فتنة مدلة. اللهم زينا بزینة الإيمان وجلنا ہداة مہتدین. اے اللہ اپنے غیب جاننے اور مخلوق پر قدرت رکھنے کے باعث مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم کے مطابق زندگی میرے لیے بہتر ہے، اس وقت تک مجھے فوت کر لینا جب تیرے علم کے مطابق موت میرے لیے بہتر ہو۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے غیب اور حاضر ہر حال میں تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں، اور خوشی اور غصے میں کلمہ حق کہنے کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے فقر و غنا دونوں حالتوں میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، اور ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو کبھی منقطع نہ ہو، اور تجھ سے تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں، اور موت کے بعد زندگی کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں، اور میں سوال کرتا ہوں تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کا اور تیری ملاقات کے شوق کا جو بغیر کسی تکلیف دہ مصیبت اور گمراہ کن فتنے کے حاصل ہو۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا۔ اللہم زیننا بزینت الایمان وجلنا ہداۃ مہتدین، آمین یا رب العالمین۔ دعا نمبر 7، اللہم انی اسألک یا اللہ بانک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ اس وجہ سے کہ تو یکتا و تنہا ہے، ایسا بے نیاز کہ جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، یہ کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اس کو بخش دیا گیا۔ مطلب ایک حدیث ہے کہ اس میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، ایک آدمی نماز پڑھ کر تشہد پڑھنے میں مشغول تھا، اس دوران وہ شخص کہنے لگا، یہ والی دعا کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا گیا۔ دعا نمبر 8، اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو یکتا ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد اور نہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، یہ کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر دعا نمبر 9، تشہد و درود کے بعد کی دعا میں سے دعا نمبر 9، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وجہ سے کہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، بہت زیادہ احسان کرنے والا، آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، اے جلال و عزت والے، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، اے بے شک میں تجھی سے سوال کرتا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دیکھیں حدیث ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک آدمی نے دعا کی تھی نا کہ ایک آدمی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی وہاں پر کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، جس وقت وہ رکوع و سجدے اور تشہد سے فارغ ہوا تو دعا مانگنے لگا، یہ دعا پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ کے صحابہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن لفظوں سے دعا کی؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے اس میں اعظم سے دعا کی، جب اس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ دیکھیں نا اس میں منان ہے نا، المنان بدیع السماوات، پھر حی یا قیوم ہے نا، منان اور حی و قیوم اس میں اعظم ہے، تو اس کے ذریعے جو بھی دعا کی جائے قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے دعائیں تھیں
تشہد اور درود کے بعد پڑھنے کی نماز میں جب ہم دو زانو بیٹھتے ہیں تو کوشش کریں اپنے آپ پہ بوجھ نہ ڈالیں، خوشی سے کریں، جتنی بھی یاد کر سکتی 1 2 3 4 ساری تھوڑا تھوڑا کر کے کریں، ہفتے میں کریں، 1 مہینے میں ایک یاد کریں، جو بھی، یعنی بوجھ نہ لیں، خوشی خوشی چیزوں کو کریں. اور کیونکہ نیت میں اخلاص ہونا چاہیے کہ یا اللہ میری اخلاص نیت ہے کہ میری نماز میں خشوع و خضوع آئے، عزل و تذلل ہو، اور میں آپ کے سامنے جو ہے خشوع و خضوع سے نماز پڑھوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری توجہ کنسنٹریشن ہٹ جاتی تو اللہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں. اور ایسی نمازیں جس میں خشوع و خضوع نہ ہو اور بس کوئی اس میں روح ہی نہ ہو، صرف وہ باڈی ایکشنز ہو اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، تو ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ واپس مار دی جاتی ہے بندے پہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو سمجھنے والا، پر اس میں حدیثیں بھی ہیں، اس سے ہمارا اور ایمان بڑھے گا کہ آپ سے نے بتایا کہ اس میں کتنے فائدے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہے پڑھ کے. تو اس کو ضرور میں فرسٹ لیسن فار می، ہم اس کو یاد کریں گے اور اس کو پڑھیں گے تشہد کے بعد، درود کے بعد انشاءاللہ. اور ایسا نہ ہو کہ ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دعائیں کیا ہے اور یاد بھی ہونی چاہیے. ساری نہیں تو تھوڑی بہت، جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی ہماری توفیق ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے، توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. اس کو ضرور یاد کریں گے اور پڑھیں گے اور خوشی و خضوع آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے. تو پھر ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے سیشن کو، اور اگلی دفعہ ہم ابراہیم علیہ السلام پہ ہمارا سورۃ الہود شروع کریں گے جمعے کے دن انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. آمین. آمین. کسی کو کچھ پوچھنا ہو اس